بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور صحبت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا۔ اس صحبت اور خدمت کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صلہ ملا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی ولایت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سادات حسینی سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سما میں بہت رغبت تھی۔ دہلی میں ایک محفل سما کے دوران حضرت احمد جام کے شعر محفل سما میں سن کر وجد طاری ہو گیا اور وہ 3 روز اسی وجد میں رہے۔ آخر 27 نومبر 1235 کو انتقال فرما گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر پھیلی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وکیل ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے پکار کر کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنی عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخرکار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کے قریب آئے اور چادر اٹھائی اور کہا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو چلے گئے مگر میرا راز فاش کر دیے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ یہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری فوائد الساکین جو تصوف کے موضوع پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دہلی کے علاقے مہر ولی میں موجود ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل امت وائس کو سبسکرائب کر چکے تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔